صدر نکسن امریکہ کے ایک بہت ہی ذہین اور کافی پڑھے لکھے صدر تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کم از کم 2 ٹرم تو امریکہ کے صدر رہیں گے، اور ان کے انتہائی ذہین اور انتہائی جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ان کے وزیر خارجہ تھے، ان کا نام تھا ہینری کسنجر۔ اب ہینری کسنجر اور صدر جو ہمارے نکسن تھے، ان کی جوڑی امریکہ کی جو انتظامیہ تھی اس کے لیے ایک انتہائی بہت بڑا سرمایہ تھا۔ لیکن ایک معمولی سی غلطی ان سے یہ ہوئی، جسے واٹر گیٹ اسکینڈل کہتے ہیں، کہ ان کے اپنے دفتر میں ان کی جو اپوزیشن کے سینیٹر تھے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ صورتحال، یہ ساری جو اس وائس ہے وہ ان کو ملتی تھی، اور ان کے بارے میں ان کو یہ بات پروف ہو گئی۔ اس تمام صورتحال کے بعد وہ بہت پریشان ہوئے، ان کا معاوضہ شروع ہونے لگا۔ تو یہ دونوں ہی جو جن کا ہینری کسنجر اور نکسن دونوں ہی وہ صدر تھے، یہ صدر اور وزیر خارجہ تھے جن کا مذہب سے بہت کم لگاؤ تھا، اور اسی لیے جو ہینری کسنجر ہیں وہ خود یہودی تھے، لیکن انہوں نے یہودیوں کے بارے میں بھی جو اپنی جو تجزیہ کیا ہے وہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ قسم کا تجزیہ رہا ہے ان کا۔ انہوں نے کبھی بھی جو کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا جو ہواؤں کی بات ہے، جیسے آج کل کہ جو امریکی انتظامیہ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جی ہم نے پورا ایران ختم کر دیا ہے اور اب ایران میں کچھ بھی نہیں ہے بچا ہے، نہ کس کو نشانہ بنانے کا بچا ہے، نہ کوئی ایسا ہمارے لیے کوئی مشکل اہداف تھا۔ لیکن اس کے باوجود دوسرا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ ایران کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگی۔ اب میں نکسن کی بات کر رہا تھا، تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نکسن ان کا ذکر اس وقت کیوں آ گیا، تو دوستوں میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اسے آپ لائک بھی کر لیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے بیل آئیکن پہ بھی اپنے کلک کر دیتے ہوں گے۔ اور میں یوٹیوب جو کہ اس پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو ان کی اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے یوٹیوب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یقینی طور پہ تاریخ کا حصہ بھی ہوگا۔ ان کے بیلنس پالیسی سے لوگوں کو شاید کبھی شکایت بھی ہوتی ہوگی، لیکن کبھی کبھی ہی یہ شکایت ہوتی ہے، لیکن اوورآل جو ہے وہ سبھی مسلمان بھی، یہودی بھی اور کرسچینٹی بھی، جو یہی 3 مذاہب جو بڑھے ہیں، ان کے تمام لوگوں کی جو ان کی اپنی اپنی رائے ہے اس کو بہت کھل کر کے، اور ان کے جو فرقے ہیں ان کی بھی رائے کو بھی بہت کھول کر کے ہماری یوٹیوب پیش کرتی ہے، جس کے لیے میں آج ان کو انتہائی شکر گزار ہوں۔ دوستوں بات ہو رہی تھی نکسن کی، تو نکسن نے ایک رات کو جب وہ ان کا مواخذہ شروع ہو گیا تو انہوں نے ہینری کسنجر نے انہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے فون کر کے مجھے بلایا۔ جب میں وہاں گیا تو ہینری کسنجر جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی وہ پرے کر رہے تھے گاڈ کی، اور ان سے معافی مانگ رہے تھے، اور انہوں نے ہینری کسنجر سے کہا کہ وہ بھی ایسا کریں، اور ہینری کسنجر نے بھی اپنی جو دعائیہ وہ تھی وہ شروع کر دی، اور وہ دونوں آج کچھ ایسا ہی سین جو ہے وہ آپ کو اینڈ آف دی ٹائم کے حوالے سے، اینڈ آف دی ٹائم کی جو گردان ہے وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہے، اور آج بھی ایوان اقتدار جو ہے امریکہ کا، وہاں پہ تمام پادری اور تمام جو مذہبی رہنما ہیں، اس میں یہودی بھی شامل ہیں، اس میں کرسچن بھی شامل ہیں، اس میں پروٹسٹنٹ بھی شامل ہیں، کیتھولک بھی شامل ہیں، لیکن کوئی بڑے عالم کیتھولک کے یا کرسچینٹی کے جو ہیں وہ نہ پروٹسٹنٹ کے کوئی بڑے عالم وہاں ہیں، نہ کوئی کیتھولک کے ہیں، بلکہ سب جو درمیانے جو عالم ہیں اور جو مختلف علاقوں کے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، یعنی بین الاقوامی سطح کے لوگ وہاں پہ ابھی تک نہیں آ سکے۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ پوری پرے چل رہی ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، اور تیسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آبنائے حرمس کو بند رکھا جائے گا۔ یہ مشتبہ خامنائی کا اعلان ہے، اور امریکہ کا یہ اعلان ہے کہ ہم اسے ضرور کھلوا لیں گے، لیکن جو
ایک جہاز ڈوب رہا تھا اور اس کے لوگوں نے جب امریکہ کو سگنل دیا کہ جی ہماری مدد کی جائے، تو امریکی جہاز سے یہ اطلاع آئی کہ جناب یہ بہت رسکی کام۔ دیکھیں لوگ اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ جنگ پر ہیں۔ اب ایک طرف تو بیک ہیکسن کی دھمکیاں ہیں، انہوں نے کل بھی یہ دھمکی دی ہے کہ وہ یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ آپ جو ہے ایران جو ہے اس کے بھی حملے جاری ہیں۔ یہ پوری سینیریو بن کر کے عالمی معیشت کو نہ صرف یہ کہ ختم کر رہی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کا دنیا کا اینڈ آف ٹائم ہو یا نہ ہو، لیکن انسانوں کا اینڈ آف ٹائم کے قریب قریب کوئی چیز پہنچ رہی۔ دوستوں، یہ آج کی جو گفتگو ہے اسی کا لب و لباب یہی ہے کہ آخر یہ دنیا میں جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کو تباہ کر دیا، اسرائیل سے بھی یہی آ رہی ہیں آوازیں کہ اب ایران میں تباہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ سے بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ اب ایران میں تباہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو عوام، جو دنیا کے لوگ ہیں، وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ آج اس جنگ کو، یعنی کہ آج 14 مارچ ہے اور یہ 28 تاریخ کی صبح شروع ہوئی تھی، 28 فروری کی صبح یہ جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت سے یہ جنگ متواتر انسانوں کو مار رہے ہیں، انسانوں کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے، کہیں بچیاں مر رہی ہیں، کہیں بچے مر رہے ہیں، اور کبھی اسرائیل کے بچوں کے پر یہ مصیبت ڈھائی جا رہی ہے کہ ان کو مرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پوری جنگ کے دوران آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک اہم پہلو جو اس دنیا کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جا رہا ہے، یہ قصہ کہانی ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لبنان ہے، اس پوری جنگ کے دوران نہ ایران اتنا تباہ ہوا ہے اور نہ شاید اسرائیل کی اتنی کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے اتنی زیادہ، بس وہ تو ہوتے رہے حملے وغیرہ، لیکن اصل مسئلہ، اصل چیز جو یروشلم سے جو جا رہا ہے، لبنان کو ہوتا ہوا راستہ، ناردرن ایریا جس کو گریٹر اسرائیل کے لیے خالی چاہیے، وہ میرے خیال میں اب خالی ہو چکا ہے، اور وہاں پہ اس قدر شدید انداز میں بمباری ہوئی ہے، اس قدر شدید لوگ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے بمباریوں سے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ختم ہو رہا ہے ہر چیز ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ پوری صورتحال ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، اور پورا لبنان جو ہے اس کا اسٹرکچر ایران سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کا نقصان ہوا ہے تو وہ لبنان کا ہوا ہے۔ اس کہانی کے پیچھے ہے کیا؟ جی یہ 3000 سال پہلے بخت نصر کے دور میں شروع ہونے والی اس کہانی میں دو ممالک کو یہ بتایا گیا، یہ جو اینڈ آف دی ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ایران کی ہی بات ہو رہی تھی کہ ایران حملہ کر رہا ہے اور اس کو اس کی مدد حاصل ہے، لیکن جو پوری دنیا میں پورے زور و شور سے جس بات کا شور مچایا گیا اور جس بات کا ہنگامہ کیا گیا، وہ ہنگامہ یہ تھا کہ یہ جناب اس کے ساتھ روس بھی مل گیا۔ لیکن 3000 پہلے بخت نصر نے جس ٹیمپل کو گرایا تھا اس کی تعمیر کا وقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹائم آف اینڈ ہے، اور اس ٹائم آف اینڈ میں ہمارا عروج شروع ہوگا۔ یہ ساری قصہ کہانی اس طرف جا رہی ہے، اور آپ کو میں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات تو سن رکھی ہوگی، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پورے مڈل ایسٹ کے جو وہ ہیں امریکہ کے بیسز ہیں اس کو اڑا دیا گیا، تقریباً بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا گیا، لیکن پوچھنا یہ کہ آخر اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معلوم کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان بیسز کی بات نہیں ہے، تو کیا ایسی بھی کوئی قصہ ہے، ایسا بھی کوئی کہانی ہے، یا ایسی بھی کوئی روداد ہے کہ ان بیسز کو کسی خاص منصوبے کے تحت ہی اڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پورا مڈل ایسٹ پن ہے، اس کے آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو نہ کوئی تیل کی سپلائی ہو رہی ہے،
تقریباً صرف ہمارے یہاں برابر میں ہمارا جو ملک ہے اس کے 40 جہاز جو ہیں لدے ہوئے، مال سے لدے ہوئے، اس آبنائے ہرمز میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً 140 ارب کا اس پہ سامان لدا ہوا ہے، اور تقریباً 1400 سے زیادہ عملہ جو ہے اس وقت اس جہاز میں پھنسا ہوا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس طرح پوری عالمی معیشت کا پھٹا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اینڈ آف دی ٹائم ضرور کریں، لیکن انسانوں کو بچائیں، ضرور بچائیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔